کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ستر اسی سالہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اسے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نے باندھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ تشدد کرتے کرتے جب دشمن تھک گیا تو انہوں نے اس عورت کو رسیوں سے کھولا اور پانی کے ایک ڈول میں اس کا سر دے کے اوپر سے ہاتھ رکھ لیا کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ جب یقین ہونے لگا کہ حالت خراب ہو گئی ہوگی تو اس پانی سے نکالا گیا اور پھر وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ اب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ تو ان کا جواب ہے اللہ احد، میں ایک اللہ کی ایک رب کی عبادت کرتی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہوں، میں تمہاری بات ماننے والی نہیں ہوں۔ وہیں پر کچھ ہی فاصلے پر سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے۔ ان پر بھی یہی تشدد ہے کہ ہٹتے ہو پیچھے کہ نہیں۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اس خاتون نے دیا، اور یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ 80 سالہ عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ادھر بیت اللہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ ایک نوجوان کو باندھا ہوا ہے اور اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ بار بار پوچھتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا تو امیہ کے پیچھے ان کا غلام جا رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جتنے ظالم تھے انہوں نے امیہ کو کہا کہ تمہارا غلام بڑا طاقتور ہے، اسے بولو یہ جو عمار ہے نا اس کی پٹائی کرے تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے لگا۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا دشمنوں نے کہ بھائی اس کو مارو۔ اب جتنے کفار مکہ ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، امیہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے، اور وہ جو درخت سے بندھا ہوا ہے وہ ان ماں باپ کا بیٹا ہے، سیدنا عمار بن یاسر، ماں دنیا کی سب سے پہلی شہید جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، باپ مردوں میں سب سے پہلا شہید جس نے اسلام کے لیے سب سے قربانی دی، اور بیٹا بھی بنا ہوا ہے۔ قصور کیا ہے؟ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، بے ایمان؟ نہیں، ایسا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں مارا۔ قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا رب ہمارا رب ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ مارو عمار بن یاسر کو، تو عمار کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا تھا کہ بلال مسلمان ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں لیکن سیدنا بلال نہ پکڑے جائیں، ان کی پٹائی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ بھائی دو چار درے مار دے گا، کوئی بات نہیں۔ آج کل تو لوگ بھائی بھائیوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں، دوست دوستوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں، پڑوسی پڑوسی کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیونکہ میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، بلال بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ مجھے شاید ماریں گے نہیں، اور اگر یہ مجھے نہیں ماریں گے تو دشمن کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بلال بھی مسلمان ہے، تو بلال پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ تو انہوں نے سیدنا بلال کو اشارتاً کہا کہ تم مجھے مارو، کوئی بات نہیں۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. امیہ اسلام کا بدترین دشمن، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا، اس نے کہا کہ مارو. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. جب زمین سے درہ اٹھایا، عمار بن یاسر کی طرف دیکھا اور پھر درے کو پوری طاقت سے ہوا میں گھمانے لگے. اب عمار بن یاسر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو درے میرے مار دے گا، اس کی بھی جان بچ جائے گی. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ گھما کے ابو جہل کے، امیہ کے منہ پر پھینک دیا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عمار اکیلا ہے؟ میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں بھی تو اسی نبی کو ماننے والا ہوں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن کہا کہ یار بلال سارا دن لوگ تجھے مارتے ہیں، کوئی پتھر مارتا، کوئی اینٹیں مارتا ہے، کوئی ریت کے اوپر کھینچتا پھرتا ہے، کوئی لاٹھیوں کے ساتھ تمہارے پر حملہ کرتا ہے، یار تم پھر بھی گلی کوچوں میں زور زور سے کہتے پھرتے ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یار بلال آہستہ کہہ لیا کرو. فرمایا نہیں میرے شیخ، آپ ابو بکر ہیں، میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، جب تک اپنے رب اور رسول کا نام نہ اچھی طرح لے لوں مجھے سکون آتا ہی نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو جس غار میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رات گزاری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس غار میں گئے، جتنے سوراخ سے بند کیے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگائی اور غار کی صفائی کی. پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کو پھر اندر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے لیٹے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر سیدنا ابو بکر کی گود میں رکھا. تو ایک سوراخ باقی تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ پر لگا لی کہ مبادا کوئی جان لیوا جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ ادھر سے آ کے تو پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اسی سوراخ میں سے سانپ نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب اندازہ لگائیں کہ عام نماز جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر مکھیاں مچھر آ جائیں یا پیچھے شور مچانے لگیں تو آدھے نمازیوں کی تو نماز ہی غائب ہو جاتی ہے. یہاں ڈنک مارا ہے اس نے ایڑی پر سیدنا ابو بکر صدیق کی، سانپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، مبادا ان کو تکلیف نہ پہنچے. اب اس نے دوبارہ ڈنک مارا تو اس لیے ڈنک مار رہا ہے کہ پیر ہٹائیں، یہ اس لیے نہیں پاؤں ہلا رہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے. جب اس نے تیسری بار ڈنک مارا تو پیر پھر بھی نہیں ہلایا، لیکن کیونکہ جب زہر چڑھنے لگا تو خون میں جب زہر شامل ہوا تو جسم میں شدت کی تکلیف، درد پیدا ہوا. اس درد کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپکنے لگے. آنسوؤں کے چند قطرے جب نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر گرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہو گئی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حادثہ ویسے بھی ہو جائے گھر میں، ہم سیدھا ہی فون کر کے کہتے ہو فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا ہے نا نبی علیہ السلام نے، ابو بکر کیا بات ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ قربان جاؤں ان لفظوں پر. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں
کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، عشق رسول کا مہینہ، عشق اہل بیت کا مہینہ، عشق مولا علی کا مہینہ، عشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے وفا انتہا تک نبھائی ہے ان کو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ان کو صحابہ کا درجہ دیا گیا ہے، اور وہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا، ان لوگوں نے اپنے جسم، اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنی روحیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے لیے نچھاور کر دی۔ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ڈنک مار گئی، دیکھیے میری ایڑی میں کیا ہو گیا، نہیں، قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کے ماں باپ پر جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے امی ابو بھی، میں بھی، اور میری اولاد بھی آپ پر قربان ہو جائیں۔ لفظ سنیں عاشق رسول کے کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے سب کا بدلہ واپس کر دیا جنہوں نے اسلام پر احسان کیے۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں ابو بکر کا احسان نہیں لوٹا سکا، اسے کل اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور میرا رب اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب نے ڈنک مار لیا، بچھو نے مار لیا، درد ہو رہا ہے، زخم ہو گیا، نہیں بھائی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ اور میں بھی، میری بیوی بچے بھی، یا رسول اللہ ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز نے میرے پاؤں پہ کاٹ لیا ہو۔ حسن دیکھیں عشق کا، ادب دیکھیں، معیار دیکھیں۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، چچا پالتا تھا، اور چچا نے جب بلایا ہوئے تو مسلمان ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ کا عاشق بن گیا ہوں۔ فرمایا اچھا جیب میں جتنا مال ہے نکالیے، تو ہمارا ہے، سارا مال نکلوایا، سر سے پگڑی اتروائی، اور پھر اتنا شدت پسند تھا ان کا چچا کہ لگا یہ کپڑے بھی اتار جو تو نے پہن رکھے، اس نوجوان کو بالکل ننگا کر دیا، اور فرمایا اب جا اپنے رسول کے پاس۔ وہ پھر اسی ننگے انسان کی حالت میں اپنی ماں کے پاس گئے اور رو کے کہا ماں میں تو ننگا ہی پیدا ہوا تھا نا، آج پھر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ ماں نے عورتوں والا لباس دیا، یہ پہن لے۔ عورتوں کا لباس پہن کے مدینہ پہنچے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھاتی سے لگایا، فرمایا میرا عبداللہ مزنی جو اسلام کے لیے قربانی دے کے آیا، اس کو ہم کس طرح فراموش کر سکتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 2 لاکھ کا جوڑا سلوا کے پہنتے ہیں، ایک دن میں 2 لاکھ روپے کا جوڑا۔ اس وقت کے 2 لاکھ آج کے 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جب مسلمان ہوئے خاندان والے دشمن ہو گئے، چچا دشمن ہو گیا، سارے بھائی دشمن ہو گئے، سب کچھ چھین لیا اس خام خیالی میں کہ شاید اس سے دولت چھین لیں گے، اس سے مال چھین لیں گے تو پھر شاید یہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ محمد رسول اللہ کے پاس پھٹے ہوئے کپڑوں کی حالت میں پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ تو ماں باپ، اولاد، مال، جان سب کچھ نچھاور کیا جا سکتا ہے، دنیا کی مال و دولت کیا ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتے ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتی ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھ مثال شہادت کو محمد رسول اللہ نے سید الشہداء کا۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی جو داستانیں ہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد رسول اللہ سے ان کے یاروں کو، محمد رسول اللہ سے ان کے صحابہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا دنیا میں، اور کیسے کیسے لوگ تھے وہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی بات چیت چل رہی تھی ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان، انہوں نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے ایسے کہا، بیٹا آگے سے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا، اس نے کہا ابا جی لیکن اس نے لفظ صرف لیکن کہا نہ، اتنا غصہ آیا عمر فاروق کو، کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا،
دھکا دے کے گھر سے باہر نکالا. فرمایا میں نبی علیہ السلام کی بات کرتا ہوں, تو لفظ لیکن نکالتا ہے زبان سے؟ میرے نبی کے نام کے آگے لفظ لیکن؟ پتہ نہیں کیا کہنا تھا, کیا گزارش کرنی تھی, لیکن اسی بات پر ناراض ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے جب احکامات کی بات ہی ہو تو چوں چرا نہیں ہو سکتی. گھر سے نکال دیا باقاعدہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. ابو بکر صدیق خلیفہ تھے. کئی جب دن گزر گئے, بچہ ان کے پاس گیا, آپ ہی چچا جا کے سمجھا دو ابا کو, بہت زیادہ سخت ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو بکر یہ بتا کہ میرے بیٹے کی جگہ تیرا بیٹا ہوتا تو کیا کرتا؟ فرمایا تو نے تو صرف دھکا مارا, تلوار نکالی تھی, میں تو گردن اتار دیتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کی جگہ لفظ لیکن آ جاتا تھا. مسلمانوں کا جنرل جرنیل, مسلمانوں کا وہ جرنیل جس نے جزیرہ عرب سے لے کے افریقہ کے ساحل تک یہ جتنے لوگ آج بیٹھے ہوئے راج کر رہے ہیں, ان کو یہ زمینیں جس بندے نے فتح کر کے دی اس کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے. اس جنرل جرنیل نے اپنی عدالت میں کسی مسلمان منافق کو موت کی سزا سنا دی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایڈوائزر تھے. انہوں نے کہا بلاؤ خالد بن ولید کو, اس کی کیا ضرورت ہوئی کسی کو قتل کی سزا دے سکتا ہے, فٹافٹ بلاؤ اس کو. محاذ سے واپس بلا لیا, لاکھوں مربع میل کا فاتح واپس بلا لیا محاذ سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مسجد نبی میں داخل ہوئے, ابھی خلیفہ کے سامنے نہیں پہنچے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ ٹکرا گئے. اتنے غصے میں تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ہی پگڑی میں لگے ہوئے تیر نکال لیے. فرمایا اگر خلیفہ کا فیصلہ آنے سے پہلے مجھے اختیار ہوتا نا تو ان تیروں سے تجھے مارتا. چل تو چل کے بتا ایک مسلمان کو تو نے کس طرح مارا. سنو, پھر وہی عمر وہی ابو بکر جنہوں نے اتنے بڑے جرنیل کو اپنی عدالت میں بلایا کہ کیوں مارا اس منافق کو, کیوں مارا اس مسلمان کو. کیا کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے؟ چھوٹے سے 2 لفظ کہے. فرمایا اچھا وہ جس کے قتل کے جرم میں مجھے آپ نے بلایا سسپینڈ کر کے یہاں پر, وہاں پوچھا کیوں مارا تھا, کیا وجہ تھی, لاؤ گواہ لاؤ, وجہ بتاؤ کیوں مارا. فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر المومنین ہیں, عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں, تمام صحابہ بیٹھے ہیں. فرمایا میں بھی محمد رسول اللہ کا پرستار ہوں, لیکن میری مختصر سی بات سن لو, جو سزا دو گے وہ قبول ہے. پوچھا خالد بن ولید سے کیوں مارا؟ فرمایا وہ میرے پاس آیا اور اس نے زکوٰۃ کی جب بات کی مسئلہ بیان کرنے کے لیے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے اس طرح کہا ہے. کہنے لگے جب میں نے لفظ تمہارا سنا تو اس کی گردن علیحدہ کر دی. فرمایا اس کا مطلب یہ نبی کو ہمارا نبی نہیں کہتا, تمہارے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. وہی خلیفہ ہے, وہی عمر فاروق ہیں. اٹھ کے چھاتی سے لگایا خالد بن ولید کو. فرمایا اچھا نبی علیہ السلام کو لفظ تمہارا استعمال کیا, پھر اگر تم نے سزا دی ہے اس مسلمان منافق کو تو درست سزا دی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے, رسی ڈال کے چھاتی کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں, اور ان پتھروں کو رکھنے کے بعد ریتلی زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. بھائی بلال نے کیا کر دیا؟ بھائی بلال کا قصور یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتا ہے. سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, پیر کاٹے جا رہے ہیں, باری باری کر کے کان کاٹے جا رہے ہیں, ناک کاٹا. کہ بھئی حبیب بن زید کا قصور کیا؟ نہیں, یہ محمد رسول اللہ کا وفادار ہے, یہ اس کا قصور.
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बीच बाजार में अबू जहल ने, उतबा और वलीद ने घेरा। एक दिन 50 आदमी एक बंदे पर हमला करते हैं और इतनी शिद्दत से मारा, इतनी देर तक मारा कि उनको यकीन हो गया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। घर वाले आए, उठा के घर ले गए। 3 दिन बाद होश आई। होश आने के बाद अबू बकर ने ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, ये नहीं पूछा मेरे चोट कितनी लगी, ये नहीं पूछा कि मैं कितने दिन बेहोश रहा। होश आने के बाद पहला लफ्ज़ जुबान से निकलता है कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं। एक बूढ़ी औरत आती है, एक बूढ़ी औरत ने आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या रसूलल्लाह आपने ऐलान किया है कि अल्लाह के रास्ते में कुछ दें और दुश्मन आपको मारने के लिए आ रहे हैं, जंगे बदर तैयार है। या रसूलल्लाह घर में नौजवान नहीं, पैसे नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई साजो सामान नहीं, बस ये एक बच्चा 1 साल का। वो मुझे पता आपके पास ढाले कम हैं, आप इस बच्चे को भी साथ ले जाएं। दुश्मन अगर आपकी तरफ तीर मारे तो आप इसको बतौर ढाल इस्तेमाल करें, मेरे बच्चा बतौर ढाल इस्तेमाल होगा तो मैं समझूंगी कि मैंने मोहम्मद रसूल के लिए कोई कुर्बानी पेश की है। बच्चा उसके जज्बे को देख के उसे वापस लौटाया गया। ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग नौज़ुबिल्लाह मुहर्रम के दिनों में ये कहना चाहते हैं कि सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। नौज़ुबिल्लाह कुछ लोग मौला अली करमुल्लाह वजहू का नाम लेकर, कुछ लोग सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेकर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा पर उंगली उठाना चाहते हैं। याद रखो कान खोल के, ये पूरी कायनात में जो दीन बाकी है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के सदके में बाकी है, ये उनकी बदौलत बाकी है। और किन की बात करते हो अहले बैत की, कि अहले बैत को नौज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का उनसे ताल्लुक नहीं था। अरे अहले बैत से जो वफादारी सहाबा ने निभाई है वो तुम नहीं निभा सकते। और इतना प्यार था अहले बैत को सहाबा से, सुनो मौला अली करमुल्लाह वजहू ने भी और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी, और उन 72 शोहदा की लिस्ट निकालो जिनकी शहादत मैदान करबला में हुई है। उनमें उमर फारूक भी है, उनमें सैयदना उमर भी है, उनमें सैयदना अबू बकर भी है, उसमें उस्मान भी है। और ये वो वाले उमर उस्मान अबू बकर नहीं है, ये वो उमर उस्मान अबू बकर हैं जिनका नाम मौला अली ने अपने यारों के नाम पर रखा है। और इसलिए रखा था कि क़यामत तक आने वाले बदबख्तों को बता दे कि अगर तुम रसूलुल्लाह के सहाबा पर तनकीद करना चाहोगे तो याद रखो अहले बैत को सहाबा से इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी औलाद का नाम सहाबा के नाम पर रखते हैं, वो अपनी औलादों का नाम सहाबा के नाम पे रखते हैं। ये उनका मुकाम है। और अहले बैत से इस तरह का इश्क है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उनके बेटे, अपने बेटे को उन्होंने कहा था, बेटे ने एक दिन सवाल किया था, या अमीरुल मोमिनीन, जब माल गनीमत आता है बेहतरीन कपड़े सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को पेश किए जाते हैं, बेहतरीन साजो सामान, हम भी तो सहाबा हैं, हमने भी तो जंगें लड़ी हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, इस बात को हमेशा याद रखो, तुम्हारा नाना पता नहीं कौन है, उनके नाना सैयदना खातिबुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हारा बाप जो है मैं हूँ और उनका बाप तो मौला अली करमुल्लाह वजहू है जिसकी मोहब्बत मुसलमानों का ईमान, जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इनकी मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। फरमाया तुम्हारी माँ कौन है? उनकी माँ तो सैयदना फातिमा तो ज़हरा है। तुम्हारी नानी कौन है? उनकी नानी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कदम कदम पर अहले बैत की मोहब्बतों का ऐलान किया है, कदम कदम पर अहले बैत की मोहब्बत का, अहले बैत की वफादारी का। और फिर अहले बैत ने उनको इस तरह अपने साथ लगा के रखा कि मैदान करबला के शोहदा में, मैदान करबला के शोहदा में सैयदना इमाम हुसैन के साथ उमर भी शहीद हुए, अबू बकर भी शहीद हुए और उस्मान भी शहीद। ये नाम इसलिए नहीं लिए जाते कि कहीं मुसलमानों को पता ना लग जाए कि अच्छा इतनी मोहब्बत थी कि अपने बच्चों का, अपने भाइयों का नाम भी रसूलुल्लाह के दोस्तों के नाम पर रखा हुआ है।
پیارے محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں، محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں، کل قیامت کا بھی دن جب ہوگا تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے روضے سے ساتھ میں آئیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ نے دیکھا، فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اسی طرح اپنے روضے سے باہر نکل کے آؤں گا۔ ذہن نشین کر لیں ان واقعات کو، اسلام کی جو لازوال داستان ہے قربانیوں کی، وہ محمد رسول اللہ سے عشق و وفا کی داستان ہے۔ میں اعتراض کرنے والوں کا اعتراض سن سکتا تھا اگر وہ محمد رسول اللہ کے عاشق ثابت ہوتے، اگر ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے میل کھائے، اگر ان کا کردار محمد رسول اللہ کے کردار سے میل کھائے، اگر ان کا کاروبار رسول اللہ کے کاروبار سے میل کھائے، اگر ان کا گھر رسول اللہ کے گھر سے میل کھاتا ہو۔ کام تو کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا کرتے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے۔ عاشق رسول کی شرطیں لکھی ہیں رسول اللہ نے، فرمایا جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ عشق رسول کرتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دعویٰ کرنے والوں، کیا تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ کہنا آسان ہے، اعتراض کرنا آسان ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا۔ اپنے گریبان میں ایک دفعہ جھانک کے بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عشق رسول کر سکتا ہے وہ بندہ، کون بندہ یا رسول اللہ؟ فرمایا جو ایمانت دار ہو، جو دیانت دار ہو۔ بتاؤ کیا تم نے کبھی کسی سے ٹھگی نہیں ماری؟ کیا کبھی کسی سے بے ایمانی نہیں کی؟ تیسری شرط محمد رسول اللہ نے لکھی ہے کہ بالکل محبت کرنے والا رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور پورے اللہ کے ساتھ، پورے دین کے ساتھ محبت کرنے والا عاشق وہ ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے رحم دل ہو۔ سچ سے بتاؤ کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے رحم دل ہو؟ یہ نہیں لکھا پڑوسی مسلمان کے لیے، پڑوسی ہندو بھائی ہو، پڑوسی سکھ بھائی ہو، پڑوسی عیسائی بھائی ہو، پڑوسی دلت بھائی ہو، پڑوسی جینی ہو، پڑوسی بودھی ہو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اگر عاشق کہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے۔ آپ اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہیں؟ کیا آپ اپنے پڑوسی کے خلاف سازش نہیں بنتے، یا اپنے پڑوسی کا برا نہیں چاہتے، یا اپنے پڑوسی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یا اپنے پڑوسی کی طرف کبھی محبت سے ہاتھ بڑھایا؟ کہ آپ نے ابھی کبھی کسی اپنے غریب پڑوسی کے گھر میں چھپ کر کچھ اس کو سامان دیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا عشق رسول کا یہی دعویٰ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی طرف ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہو، اس کو یہ بھی نہیں پوچھتے ہو کہ تو غربت کے اندر وقت گزار رہا ہے، اس کے بعد پھر مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہو عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے؟ میں تو کہنا چاہتا ہوں آج اپنے ملک کے تمام اتنے بڑے شیعہ حضرات کے علماء ہیں ان سے، اور تمام سنی علماء سے بھی، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے بریلی شریف کے ہوں، یہ محرم کے نام پر جو بدماشیاں شروع کی ہیں لوگوں نے سرے بازار، شیعہ حضرات کو اس لیے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ محرم کے کسٹوڈین آپ ہیں، تو پھر یہ عیاشی اور یہ جو بدماشی ڈھول بجا کے یہ سروں سے ننگی عورتیں جگہ جگہ شہروں میں اور شراب کے ٹھیکوں پر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کون روکے گا؟ پھر یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے غیر مسلم اقوام کے سامنے؟ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ محرم کا دن آیا کیوں، ان کو کیا بتائیں کہ عاشورہ کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ مقدس دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ شہداء کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ مظلوموں کی آہوں کا دن ہے، ان کو کیا بتائیں کہ کربلا کے میدان میں ہوئی دردناک داستانوں کا دن ہے۔ یہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی پیپڑی بجا رہا ہے، کوئی شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کا گریبان کون بنے گا؟ میں آپ اسرار سے پوچھتا ہوں تو ان لوگوں کی حمایت کرتے کہ کون ان بدبختوں کا گریبان کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ گنڈا گردی ہماری نہیں چلے؟ کون کہے گا ان کو جا کے؟
کیا اسلام کا دستور ہے؟ باقاعدہ اٹھیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اگر محرم کے دن، یہ آپ کی بات آگے رکھتا ہوں میں، محرم کا دن شہدائے کربلا کے نام ہے، محرم کا دن اہل بیت کے نام ہے، محرم کا دن مولا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام ہے، لیکن اہل بیت کی اولاد کے نام پر ہم ڈھول بجانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اہل بیت کی اولاد کے نام پر یہ جو بڑی تعداد میں ایسے غیر شعوری لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا رتبہ کیا ہے، ٹھیکوں کے اوپر کھڑے ہیں، ان کو بدماشی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں بولتے پہلے سے آتے؟ کیوں نہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی؟ اس کو کرنا ہوگا۔ غیر مسلم اقوام کو آپ بتا ہی نہیں پائیں گے، نہیں تو آنے والے دنوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ اچھا مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ آپ یہاں دیکھیے لدھیانہ دانا منڈی میں جتنے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے ہزاروں پیپنیاں منہ میں لگائی ہوئی تھی، بے شمار لوگ شراب کے ٹھیکوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو سن کے آپ کا شرم سر سے جھک جائے گا۔ کسی ایک نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، کسی ایک نے کسی غریب کا ساتھ نہیں دیا، بڑے بڑے بینڈ باجے لے کے، ڈی جے لے کے، ڈھول بجا کے۔ او بھائی کیا بتانا چاہتے ہو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی اولاد کے نام پر اسلام یتیم نہیں ہوا ہے؟ یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ شہداء کربلا کی قربانیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ یزید اسلام کو بدلنے کے لیے تیار تھا، اور اگر اس کی منمانی چل جاتی اس وقت دین کے اندر تو آج قیامت تک دین کی اصل شکل اور صورت باقی نہیں رہتی۔ اب آپ ان کی منمانیاں کب تک برداشت کرو گے؟ آئندہ محرم سے پہلے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ یہ جو قوم میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر گرفت کو مضبوط کریں۔ جو لوگ محرم کے نام پر شراب نوشی کرنا چاہتے ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ جو محرم کے نام پر ڈھول بجانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو محرم کے دن نمازوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کو اور ان کے جو اصل جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو امام ہیں کائنات میں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جو سیدنا حسن حسین کے نانا ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو ترتیب دی گئی، ان کو دیندار لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذہن نشین کر لیجئے آپ بھی، اور خاص کر جو لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہ بھی، اگر محرم کا صحیح پیغام آپ لوگوں کو بتا سکتے تو بتائیے۔ کوئی بھی غلط پیغام فارورڈ مت کیجیے، کوئی بھی غلط پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیے جس میں محرم کی شکل بگاڑ دی گئی ہو اور پھر غیر مسلم سمجھیں کہ شاید یہی مسلمانوں کا تہوار ہے۔ یہ تو بڑی قربانیوں کا دن ہے، لازوال داستانوں کا دن ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی دوستیوں کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کے جو 4 یار ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دوستی کی داستان بچوں کو سناؤ۔ دوست اسی کو کہتے ہیں جو دوست پر اگر وقت آ جائے اپنی قربانی پیش کرتے، اپنے مال کی قربانی پیش کرتے، اپنی جان کی قربانی پیش کرتے۔ دوست صرف وہ نہیں ہوتے جو خوشی میں ناچنے کے لیے تمہارے ساتھ آ جائیں، دوست ہے ہی وہ جو غم کے دور کے اندر زندگی کے آخری لمحے تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہو، وہی آپ کا سچا دوست ہے۔ اسلام نے تو دوستی کی لازوال داستانیں باقاعدہ پیش کی ہیں، اور اتنی داستانیں کہ اگر آپ پڑھنے لگیں گے پوری زندگی گزر جائے گی۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق و وفا کی یہ داستانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر اگر کوئی کسی کا دوست بنتا ہے نا تو قیامت تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن دوستوں کو عزت سے نوازنا ہے اسی بات کے اوپر کہ تم نے رب اور رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہے۔
तुम अपने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए एक दूसरे में मुसीबत का साथ देते रहे। तुम रब और रसूल पर ईमान रखते हुए शर्म और हया के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तुमने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए अपनी दोस्ती को आखिर तक निभाया। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन इज्जतें अता फरमानी है इस दोस्ती की वजह से। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की वो मोहब्बतें जो उनकी अहले बैत के साथ हैं उनको भी बताने का महीना है, और सहाबा इकराम की शान को बुलंद करने का। और जितने लोग झूठे किस्से कहानियाँ बना के फिर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सुनते जाओ। कई लोगों को आप सुनेंगे ना, नौज़ुबिल्लाह, वो सहाबा की औलाद के ख़िलाफ़ या किसी सहाबा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम के लिए कुछ कर नहीं सकते फिर वो फितना फैलाते हैं। जिसमें खुद कुछ करने का काबिल नहीं ना होता बंदा, फिर वो दूसरे की बुराई करता है। जो खुद दीन को आगे नहीं पहुंचा सकता वो दीन को आगे पहुंचाने वालों की टांगें खींचने की कोशिश करता है। तो ये जितने फितने बाज हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के खिलाफ बोलते हैं या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला उनकी औलादों के खिलाफ बोलते हैं, कोई तारीखी सबूत इनके पास मौजूद नहीं, कोई मुस्तनद किताब इनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ इसलिए शोशा उठाते हैं कि मुसलमानों को वर्गलाते रहें, असल मकसद से पीछे हटाते रहें। लेकिन असल मकसद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत और इश्क करेंगे, सहाबा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।